وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. میرے قابل احترام بھائی اور دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے ہم اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور انگنت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دی ہیں، اور خود اللہ جل شانہ من والہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کے متعلق فرماتے ہیں: ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر انسان گننا اور شمار کرنا چاہے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو انسان گن نہیں سکتا، کتنی نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں. اللہ جل شانہ من والہ نے سب سے بڑی نعمت جو انسان کو دیتا ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے. دنیا کے بہت سارے انسانوں کو دنیا کی مادی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے اللہ نے ان کو محروم رکھا ہے. ایمان کی دولت ان کے پاس نہیں ہے. ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جو سب سے بڑی دولت ہے. دنیا کی یہ زندگی یہ جو قائم ہے یہ بھی ایمان کی دولت کی بنیاد پر، کہ دنیا میں ایمان ہوگا تو دنیا قائم رہے گی، اور دنیا میں ایمان اور ایمان والے نہیں ہوں گے تو یہ دنیا بھی قائم نہیں رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا اور اللہ کا نام لینے والا دنیا میں موجود ہوگا. کوئی انسان اللہ کا نام لینے والا دنیا کے اندر موجود ہے تو اس دنیا کے نقشے کو اللہ جل شانہ من والہ قائم رکھیں گے. اس انسان کی جیسے روح ہوتی ہے کہ روح جب تک وہ انسان زندہ ہے، اور جب یہ روح نکلتی ہے تو انسان مردہ ہے. کائنات کی زندگی اور کائنات کی روح یہ اللہ کے نام سے ہے اور ایمان کی برکت سے ہے. جب کہ اللہ کا نام دنیا میں لینے والا نہ رہے اور ایمان والے دنیا میں نہ رہے تو کائنات کی روح نکل جائے گی، اور پھر یہ ایک مردار ڈھانچہ ہوگا. اور اس ڈھانچے کو، مردار بدبودار کو، جیسے انسان مرے ہوئے انسان کو وہ مٹی میں دفن کر دیتا ہے اور کسی مرے ہوئے جانور کو وہ اٹھا کے پھینک کر جانوروں کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ جل شانہ من والہ بھی اس مری ہوئی دنیا کو پھر ہمیشہ کے لیے فنا کر دیں گے. اس مری ہوئی دنیا کو اللہ ختم کر دیں گے. جب اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، انسان دنیا کے اندر موجود رہیں گے. زمین ہو، آسمان ہو، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، دریا، ہوا، پہاڑ، حیوانات، نباتات، یہ سب کچھ ہوگا. لیکن جب اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اللہ ان سب چیزوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دے گا. زمین کو اللہ جل شانہ من والہ ختم کرے گا. جب اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا تو زمین کا وجود بیکار ہوگا، اس لیے زمین کو اللہ تعالیٰ پھاڑ دیں گے. آسمان کو اتنا بڑا کہ جو ہزاروں سال سے قائم ہے، اس آسمان کو اللہ توڑ دیں گے. پھر یہ آسمان کھڑا نہیں رہ سکے گا، یہ ٹوٹ کر یہ زمین پہ گر جائے گا. یہ بڑے بڑے پہاڑ جنہوں نے زمین کو روکا ہوا ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے اللہ ان کو ہٹا دیں گے اور یہ برقرار نہیں رہ سکیں گے. اور سمندروں کے اندر جو پانی ہے، اللہ پوری دنیا کے پانی کو خشک کر دیں گے، سورج کے نور کو چھین لیں گے، ستارے زینت کے قابل نہیں رہیں گے، ہواؤں کا چلنا بند ہو جائے گا. یہ سارا نظام دنیا کا رک جائے گا جب اللہ کا نام لینے والا اس دنیا کے اندر زندہ نہیں رہے گا. اور اس لیے میرے دوستوں، جس طرح سے اللہ کا نام اس دنیا کو زندہ رکھتا ہے، پھر یہ اللہ کا نام جتنے زیادہ لوگ لینے والے ہوں گے اور جتنے زیادہ
اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، اتنی ہی زیادہ زمانے تک یہ دنیا پھر زندہ رہے گی۔ اللہ کا نام اس دنیا کو زندہ رکھتا ہے، تو جب اللہ کے نام لینے والے زیادہ ہوں گے ان کی برکت سے یہ دنیا قائم رہے گی، اور جب تک اللہ کے نام لینے والوں کو لینے والے اللہ کے نام کا لحاظ رکھیں گے، اس دنیا کا نظام اللہ بہتر بناتے ہیں۔ دیکھو جسم کے اندر ایک تندرست جسم ہے، ایک بیمار جسم ہے، ایک مرا ہوا جسم ہے، روح نکل گئی تو مر گیا ہے، اور ایک زندہ ہے لیکن بیمار ہے، اور ایک زندہ بھی ہے تندرست بھی ہے۔ تو میرے دوستو اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں ایک اس دنیا کی زندگی ہے اور ایک اس دنیا کی موت ہے، اور پھر ایک زندگی کے اندر بھی ایک صحت مند دنیا ہے اور ایک بیمار دنیا ہے۔ زندگی انسان کی دنیا کی زندگی یہ جب تک قیامت نہیں آتی یہ دنیا زندہ ہے، اور جب دنیا میں قیامت آ گئی تو قیامت کے آنے پہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس دنیا کو موت آ جائے گی، اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ ختم کر دیں گے، یہ دنیا کی موت ہے۔ لیکن قیامت آنے سے پہلے دنیا کے پر دو قسم کے حالات یا تو صحت کے آتے ہیں یا بیماری کے آتے ہیں۔ جیسے ایک صحت مند انسان ہوتا ہے اور ایک بیمار انسان ہوتا ہے۔ صحت مند انسان کی آنکھ، صحت مند آنکھ اور بیمار آنکھ، صحت مند دل اور بیمار دل، صحت مند بدن، بیمار بدن، صحت مند دماغ، بیمار دماغ، صحت مند طاقتور ہاتھ، کمزور اور ضعیف اور بیمار ہاتھ۔ یہ سب ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ صحت مند اعضاء اور جوارح کیسے ہوتے ہیں، بیمار اعضاء اور جوارح کیسے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے دنیا ایک صحت مند دنیا ہے اور ایک بیمار دنیا ہے۔ صحت مند دنیا کہ جب یہ صحت مند ہو، انسان صحت مند ہوتا ہے، اور ایک اس دل کی صحت ہے اور ایک وجود کی صحت ہے کہ دل صحت مند ہو تو آدمی کہے دل صحیح حرکت کرے، دل صحت مند ہے، اور ایک دل کے علاوہ باقی انسان کا باقی وجود یہ صحت مند ہے کہ آدمی کے اعضاء اور جوارح تندرست ہو، ٹھیک ہو، ہاتھ اور پاؤں، دل، گردہ، جگر، دماغ، یہ سارے اعضاء اور جوارح صحیح طریقے پر اپنا کام کرتے ہوں تو کہتے ہیں بڑا صحت مند انسان ہے۔ تو بیمار آدمی اور صحت مند آدمی میں فرق ہے۔ صحت مند آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے، بیمار آدمی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں بھی محتاج ہو جاتا ہے، اور بیمار آدمی اور وہ محتاج ہو جاتا ہے اور وہ کام کے قابل نہیں رہتا، وہ دنیا کی دنیاوی امور کو بھی چلانے کا قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح سے میرے دوستو یہ دنیا ایک صحت مند دنیا ہے اور ایک بیمار دنیا ہے۔ دنیا کی زندگی ایمان سے ہے اور دنیا کی صحت اعمال صالحہ کی کثرت سے ہے۔ دنیا میں جب تک ایمان اور ایمان والے زندہ رہیں گے یہ دنیا زندہ رہے گی، اور جب ایمان اور ایمان والے نہیں رہیں گے یہ دنیا مر جائے گی۔ اور پھر دنیا جب تک ایمان والے موجود ہوں یہ دنیا زندہ تو ہے، لیکن جب اعمال دنیا کے اندر ہوں گے تو دنیا صحت مند ہوگی، اور جب اعمال دنیا کے اندر برائی کے اعمال ہو، نیک اعمال چھوٹ جائے تو یہ دنیا بیمار ہو جائے گی۔ صحت مند دنیا کے اندر امن ہوتا ہے، جب دنیا صحت مند ہوتی ہے تو روزگار کی فراوانی ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر جب صحت مند دنیا ہوتی ہے تو لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ دنیا میں رہنے والے انسانوں میں انسانیت ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، صلہ رحمی ہوتی ہے، عزت اور احترام ہوتا ہے، جان مال محفوظ، سب کچھ آدمی کی محفوظ، عزت بھی محفوظ، جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، اولاد بھی محفوظ، اور آدمی سکون کی زندگی گزارتا ہے، راحت و آرام کی زندگی انسان گزارتا ہے۔ پھر وہ جھونپڑی میں ہو، بنگلے میں ہو، پیدل ہو، گاڑی میں ہو، اور وہ دولت مند ہو، غریب ہو، لیکن دنیا صحت مند جب ہوگی تو غریب آدمی بھی خوشی کی زندگی گزارے گا، دولت مند بھی خوشی کی زندگی گزارے گا۔ اور جب دنیا کے اندر اعمال صالحہ کی کمی ہو جائے تو دنیا بیمار ہو جاتی ہے، پھر بیمار دنیا کے اندر کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں رہتی، اور کوئی عضو دنیا کا پھر وہ سلامت نہیں رہتا، نہ دنیا میں امن، نہ دنیا میں چین، نہ دنیا میں خوشی، نہ دنیا میں سکون، نہ دنیا میں محبت، نہ دنیا میں صلہ رحمی، اور نہ دنیا کے اندر امانت داری، اور نہ دنیا کے اندر دیانت داری۔ یہ چیزیں دنیا کے اندر پھر نہیں رہتی، اور دنیا والے انسان یہ انسانوں کو کھانے کے لیے جنگل کی درندوں کی طرح نکلتے ہیں، انسانوں کے لیے درندے بن جاتے ہیں۔
میرے محترم دوستو، انسان اعمال پر تب آئے گا جب اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر اترے گی۔ دل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا کہ یہ دنیا عارضی فانی ہے، موت کے بعد کی زندگی دائمی ابدی سرمدی ہمیشہ کی انسان کی زندگی ہے، اور اس دنیا کو بنانے والا ایک اللہ ہے، اور اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے پیغمبر اور نبی کے ذریعے سے انسانوں کو بتایا ہے۔ تو جب یہ چیز انسانوں کے دلوں کے اندر آئے گی تو دنیا میں انسان اللہ کے اوامر کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارے گا۔ لیکن میرے دوستو، جب دنیا کے اندر انسانوں کے اندر دنیا کی محبت آئے گی، دنیا کا مادہ انسانوں کے اوپر چھا جائے گا، دنیا کا غلبہ ہو جائے گا، تو اس وقت پھر نیک اعمال کرنے والے بھی جب اعمال تو کریں گے، لیکن نیک اعمال کرنے والے بھی وہ مادیت سے متاثر ہوں گے، وہ دنیا پرستی سے متاثر ہوں گے، دنیا کی محبت سے متاثر ہوں گے، وہ بخیل ہوں گے، بزدل ہوں گے، ہمدردی ان میں نہیں ہوگی، خیرخواہی ان کے اندر نہیں ہوگی، اور بظاہر دیندار ہوگا لیکن ان میں سخاوت نہیں ہوگی، ان میں ہمدردی نہیں ہوگی، ان کے اندر انسانوں کے ساتھ صلہ رحمی اور اخلاق کی بلندی ان کے اندر نہیں ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، اس وقت دنیا ہم اور آپ مسلمان ہیں اور کچھ نہ کچھ اعمال ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ مادیت کا غلبہ ہے دنیا میں، اور اس مادیت کے غلبے کی وجہ سے نیک اعمال کی جو برکات ہیں وہ نیک اعمال کی برکات ظاہر نہیں ہوں گی۔ نیک اعمال کی برکتیں اللہ تب ظاہر کریں گے جب مادہ ٹوٹے گا، مادے کی طاقت ٹوٹے گی اور مادہ انسانوں کے دلوں کے اندر سے نکلے گا، تو نیک اعمال کی اثرات اور نیک اعمال کی برکات اس کو اللہ جل شانہ من والہ ظاہر فرمائیں گے۔ پھر نمازوں کی برکتیں ظاہر ہوں گی، قرآن پاک کی تلاوت کی برکتیں ظاہر ہوں گی، روزے اور حج اور اعمال ان کی برکتوں کو اللہ جل شانہ من والہ ظاہر فرمائیں گے جب انسان مادہ ٹوٹے گا۔ اس وقت دنیا کے اندر میرے دوستو انسان بے قیمت ہو گیا۔ انسان کا قیمتی ہو جانا یہ روحانیت کی طاقت ہے، اور انسان کے علاوہ باقی دنیا کا قیمتی بن جانا یہ مادے کی طاقت ہے۔ مادہ مادی دور سے مراد انسان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ان چیزوں کی قدر و قیمت دنیا کے اندر ہو، اور روحانی اور مادے کے برخلاف روحانی زندگی کا زمانہ تب کہلایا جائے گا جب انسان قیمتی بنے گا، انسان انسانوں کی نظر میں وہ عزت اور احترام کا قابل بن جائے گا، اور روحانی اعتبار سے انسان کی پرواز بلند ہو جاتی ہے۔ تو یہ زمانہ ہے روحانیت کا، اور جب انسان بے قیمت ہو جاتا ہے، دنیا کی قیمت ہو جاتی ہے، تو یہ زمانہ ہوتا ہے مادہ پرستی کا۔ اس وقت میرے محترم دوستو، ہم کہتے ہیں دنیا نے ترقی کی ہے، دنیا نے ترقی نہیں کی، مادے نے ترقی کی ہے، اور یہ انسانی ترقی نہیں ہے۔ مادے کی ترقی انسان کی ترقی نہیں ہے۔ انسان کی ترقی اس وقت ہوگی جب انسان میں روحانیت کا غلبہ ہوگا، اور مادہ پرستی یہ انسان کے اندر سے نکل جائے، انسان کی نظر میں ایمان کی، نماز کی، روزے کی، قرآن کی، ذکر کی، تلاوت کی، اعمال کی قیمت یہ دنیا کے مقابل میں زیادہ ہو، تو یہ زمانہ ہے روحانیت کا۔ اور اس زمانے کے اندر جب روحانیت کا غلبہ ہوگا تو اللہ جل شانہ من والہ پھر نیک اعمال کی برکات کو اللہ ظاہر فرماتے ہیں، اور پھر لوگوں کے دلوں میں نیکی کی طرف اللہ تعالیٰ میلان پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ کی دو صفتیں، ایک صفت ہے ہدایت کی اور ایک صفت ہے ضلالت کی، گمراہ کرنے کی۔ اللہ جل شانہ من والہ ہدایت دیتے ہیں اور اللہ جل شانہ من والہ گمراہ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جب مادہ غلبہ پا لیتا ہے اور انسان کے علاوہ باقی چیزوں کی عظمت اور محبت یہ انسان کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، تو یہ مادہ پرستی کا دور ہوتا ہے۔ ایسے زمانے میں اللہ ناراض ہو کر اللہ اپنی اضلال ہونے کی، مضل ہونے کی صفت یعنی گمراہ کرنے کی صفت اللہ ظاہر کرتے ہیں، اور پھر اس وقت جو اللہ پاک اپنی جس صفت کا اظہار کرتے ہیں لوگوں کے اندر وہی چیز ظاہر ہوتی ہے۔ جب اللہ
اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کے اندر رحمت اور محبت اور شفقت آتی ہے، اور جب اللہ پاک اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو لوگوں کے اندر بھی غصہ اور ناراضگی آ جاتی ہے۔ جب اللہ اپنے جمال کا اظہار کرتے ہیں لوگوں میں بھی جمال کا اظہار ہوتا ہے، لوگوں کے اندر بھی وہ جمال پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب اللہ اپنے جلال کا اظہار کرتے ہیں، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں، تو انسانوں میں بھی غصے کا، انسانوں میں بھی جلال کا، انسانوں میں بھی انتقام کا، انسانوں میں بھی آپس میں جنگ و جدال کا یہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جب انسانوں میں دیکھیں کہ انسان انسان پر غضبناک ہو اور انسان انسان کے ساتھ الجھا ہوا ہو، انسان انسان سے نفرت کر رہا ہو، انسان انسان سے وحشت کر رہا ہے، انسان انسان سے دور ہو رہا ہے، انسان انسانوں پر ظلم کر رہا ہے، انسان انسان کا خون بہا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس وقت اللہ اپنے جلال کے اندر ہے، اللہ ناراض ہے اپنے بندوں سے، اللہ غصے میں ہے اور اللہ ناراض ہے، اللہ جلال میں ہے۔ اور اپنے جلال کا اظہار جب بندوں پر اللہ کرے گا تو بندوں میں بھی غصہ ظاہر ہوگا، بندوں میں بھی نفرت ظاہر ہوگی، بندے بھی عداوت والے بنیں گے، بندے بھی بندے سے نفرت کریں گے۔ اور میرے دوستو اس وقت ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں حالات کو دیکھ کر کہ اللہ کے جلال کا اظہار ہے اور یہ اللہ اپنے جمال کا اظہار کر رہا ہے۔ باپ بیٹے سے متنفر ہے، بیٹا باپ سے متنفر ہے، گھر گھر میں بھائی کا بھائی سے جھگڑا ہے، ایک ہی جس مجلس کے اندر ایک بھائی کا منہ مشرق کو ہے، دوسرے کا باب مغرب کو ہے، ایک کا شمال اور دوسرے کو جنوب کو ہے، گھر گھر کے اندر بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہے اور بھائی بھائی سے الجھے ہوئے ہیں اور نفرتوں کا اظہار کر رہے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو گئی ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک اس وقت اپنے جلال والی صفت کے اندر ہے اور اللہ اپنے جلال کا اظہار کرتے ہیں، اور جب جلال میں اظہار کرتے ہیں تو بندے کے اندر نفرتیں آتی ہیں اور بندوں میں عداوتیں آتی ہیں، بندے بندے کا خون بہاتے ہیں اور بندے بندوں کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اور آج کے زمانے کے اندر یہ کینہ اتنا عام ہو گیا، حسد، بغض، نفرت، دشمنی، اور بالکل ایک ظاہری رکھ رکھاؤ ضرور ہوگا اور ظاہری طور پر کسی کو سلام کیا، کسی سے ہاتھ ملا لیا، لیکن دل میں بغض بھرا ہوا ہوتا ہے، نفرت بھری ہوئی ہوتی ہے، حسد کا ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، دوسروں کو گرانا ہوتا ہے، کسی آدمی کو کوئی اچھا نہیں لگتا، ہر آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے تو اس سے نفرت ہوتی ہے۔ اللہ محبتوں کو اٹھا لیتے ہیں، جب اللہ اپنے جلال کا اظہار کرتے ہیں اللہ محبت کو کھینچ لیتے ہیں، اور محبت میں چار اللہ پاک محبت کی جگہ نفرت ڈال دیتے ہیں، وحشت ڈال دیتے ہیں، محبت لے لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے چار طریقے سے بندوں کو پھر اللہ سے محبت نہیں رہتی اور اللہ کو پھر بندوں سے محبت نہیں ہوتی، اور پھر بندوں کو بندوں سے محبت نہیں ہوتی، بندے کو دوسروں سے محبت نہیں ہوتی، دوسروں کو پھر اس سے محبت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ سزا دیتے ہیں جب اللہ جلال میں آتے ہیں، بندوں پر جلال کا اظہار ہوتا ہے، اس کے آثار پھر اس انداز سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ جل شانہ من والہ اپنے جمال کو ظاہر کرتے ہیں اور اپنی جمال میں اپنی پیار، اپنی محبت، اپنی شفقت کو اللہ ظاہر کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ من والہ پھر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، لوگ ایمان والے بنتے ہیں، اعمال والے بنتے ہیں، اللہ کا جلال اللہ کے جمال سے بدل جاتا ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہو جاتا ہے، اپنے بندوں پر شفقت ہو جاتی ہے، اللہ بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے اور بندوں کو اپنی محبت دے دیتا ہے، بندوں کے دلوں میں بندوں کی محبت ڈال دیتا ہے، اور پھر ہر جگہ محبت پھیلتی ہے اور جگہ محبت کا چرچا ہوتا ہے اور لوگ محبتوں کو پھر تقسیم کرتے ہیں۔ باپ اپنی اولاد کو محبتیں دیتا ہے، اولاد اپنی اولاد ماں باپ کو محبت دیتی ہے، احترام دیتی ہے، اس لوگ ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں، بوڑھے کی قدر ہوتی ہے، جوان کی عزت ہوتی ہے، بیماروں کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، اور وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان کے مسلمان پر حقوق بتائے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، جب ملے تو ان کو سلام کرو، یہ تب بنے گا جب دل میں مسلمان کے دل میں مسلمان کی محبت آئے گی، اللہ محبتیں ڈال دیتے ہیں، سلام عام ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے لگ جاتے ہیں، قدردانی کرنے لگ جاتے ہیں، بیماروں کی بیمار پرسی کرنے لگ جاتے ہیں، مرنے والوں کی جنازوں میں شریک ہونے لگ جاتے ہیں، اور تکلیف میں مبتلا لوگوں کی لوگ مدد کرنے لگ جاتے ہیں، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جب انسان انسانوں کے ساتھ جڑتا ہے تو میرے دوستوں اللہ جل شانہ من والہ کی
یہ جتنی ہم نے صفات پڑھی ہیں یہ صفات اللہ کی جلالیہ صفات ہیں اور یہ اللہ کی جمالیہ صفات ہے۔ جب اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انتقام لیتے ہیں اور پھر اللہ اپنے انتقامی صفت میں آتے ہیں، اور بندوں سے جب انتقام لیتے ہیں تو یہی جذبہ اللہ بندوں میں ڈالتے ہیں، پھر بندے بندوں سے انتقام لیتے ہیں، پھر بندے بندوں کو سزائیں دیتے ہیں، پھر بندے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، پھر بندے بندوں کو ستاتے ہیں۔ جب دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ بڑے ظالموں کو چھوٹوں پر اور مسلط کر دیتے ہیں، ظالموں کو اللہ انسانوں پہ مسلط کر دیتے ہیں، جنگل کی جانوروں میں اللہ وحشت پیدا کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنی اولاد آدمی سے وحشی ہو جاتی ہے، اپنے تابعدار آدمی سے وحشت کرنے لگتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اولاد کو ماں باپ اچھے نہیں لگتے، اور ماں باپ کو اپنی اولاد اچھی نہیں لگتی۔ اپنے گھر کے اندر آدمی اخلاق والا نہیں ہوتا، باہر جائے تو ہنستا ہے، گھر میں آئے تو ڈانٹتا ہے اور گھر والوں سے ناراض ہوتا ہے، اپنے بیٹوں سے نفرت کرتا ہے، دوسروں کے بیٹوں کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے، ماں باپ سے نفرت کرنے لگتا ہے، دوست سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ پھر ظاہر کرتے ہیں کہ جب اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ و من والہ اپنی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے اللہ اپنی صفات کو ظاہر کرتے ہیں، انتقامی صفت، اپنے جبر اور قہر کی صفت اللہ ظاہر کرتے ہیں، اپنی گرفت کی صفت اللہ انسانوں پہ ظاہر کرتے ہیں۔ انسان بیزار ہو جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں، زندگی ان کی تنگ ہو جاتی ہے، دنیا سے ان کو وحشت ہونے لگتی ہے، نفرت ہو جانے لگتی ہے۔ تو یہ زندگی اس انسان کی جب اللہ کی گرفت کے اندر یہ انسان آ جائے، اور اللہ پاک جمال میں محبتوں کو پھیلاتے، حدیث پاک کے اندر ہے جب اللہ محبت کرنے لگتے بندوں سے، بندوں کے اعمال ہوتے ہیں جس سے اللہ کی محبت ہوتی ہے، پھر اللہ بندوں سے محبت کرتے ہیں، بندوں میں بندوں کی محبت ڈال دیتے ہیں، بن مخلوق میں انسانوں کی محبت اللہ ڈال دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہم اور آپ نے سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ بندوں سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے ملائکہ اعلیٰ کے فرشتوں کو اللہ کہتے ہیں مجھے فلاں بندے سے محبت ہے لہذا تم ان سے محبت کرو، اور پھر وہ آتے ہیں دوسرے آسمان میں، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، تمام آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں لہذا تم ان سے محبت کر لو، اور پھر زمین کے اندر اعلان ہوتا ہے، تمام مخلوقات اس کو سنتی ہے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کر لو۔ اس وقت اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا لیکن وہ محبت ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، ان کی قدر و عزت ڈال دیتے ہیں۔ خراسان کے اندر ایک بزرگ تھے اور وہ تھے اصل میں حبشے کے رہنے والے، شکل و صورت میں بڑے کالے تھے اور شکل و صورت اچھی نہیں تھی، غریب مسکین آدمی تھے لیکن تھے اللہ والے بزرگ۔ تو ایک وہاں پر راستے میں وہ جا رہے تھے مسجد کی طرف، تو بہت سارے لوگوں کا مجمع پیچھے پیچھے ان کا جا رہا تھا اور وہ عزت کے ساتھ ان کو لے کے جا رہے تھے۔ تو وہ جب مسجد کی طرف جا رہا تھا بہت سارے لوگ پیچھے پیچھے جا رہے تھے، تو ایک سید زادہ آیا اور وہ سید تھا رسول اللہ کے خاندان کا، اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ وہ آیا، جب وہ آیا تو دیکھا کہ میں سید زادہ ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، مجھے عزت لوگوں کو کرنی چاہیے، لوگ میری عزت نہیں کرتے، اس کالے کے پیچھے میں خوبصورت بھی ہوں، سید بھی ہوں، مالدار بھی ہوں، اس غریب کالے کے پیچھے دیکھو لوگ جا رہے ہیں۔ تو اس کو اندر تکبر ہوا، ایک غرور آیا اور وہ مجمع کے اندر گھسا اور کونیوں سے لوگوں کو مارتے ہوئے کہا کہ چھوڑو راستہ اس کالے کبے کے پیچھے، یہ سب جا رہے ہو، میرے لیے راستہ چھوڑو۔ تو اب اس نے لوگوں کو اپنا غصہ وہ بھڑاس نکالنی چاہیے، تو لوگوں نے اس کو پکڑ کے کچھ مارنا چاہا کہ یہ بدتمیزی اس نے کی، تو اس بزرگ نے لوگوں کو منع کیا کہ اس کو کچھ مت کہو، اس کو رسول پاک علیہ السلام کے رشتے کا لحاظ رکھو۔ لہٰذا پھر اس کے بعد وہ بزرگ اس جوان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ دیکھو لوگ مجھ سے محبت میری شکل کی وجہ سے نہیں کرتے، میں نے تیرے دادا کا راستہ میں نے اختیار کیا، میرے دل میں اللہ نے نور ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ چمک اللہ نے میری کالی پیشانی میں ظاہر کر دی،
جس کو اللہ نے لوگوں کی محبت کا ذریعہ بنا دیا، لوگوں کے دلوں کو اللہ نے میری طرف متوجہ کر دیا، اب لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اس کالی شکل کے باوجود، اور تو نے چونکہ اپنے دادے کا راستہ چھوڑ دیا تو تیرا دل کالا ہو گیا، وہ سیاہی تیری سفید پیشانی میں ظاہر ہو گئی، لوگوں کی نفرت کا ذریعہ بن گئی، اس لیے لوگوں کے دل تجھ سے دور ہو گئے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ تجھ سے محبت کر لے، اپنے دادے کا راستہ پکڑ لو، تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ جل شانہ والہ اس وقت کے حالات سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ والہ کے اس وقت جلال میں ہے، جمال میں نہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ہدایت کے نہیں، باوجود اس کے کہ محنتیں ہدایت کی ہو رہی ہیں، لیکن ہدایت کے عمومی فیصلے اللہ اس وقت نہیں کر رہے۔ عمومی فیصلے اللہ ہدایت کی محنتوں کے باوجود اللہ فیصلے نہیں کر رہے، اس لیے کہ اس وقت انسانوں کی گناہوں کا، نافرمانی کا اس وقت غلبہ ہے، رونے والوں کی کمی ہے، اللہ کو منانے والوں کی کمی ہے، اللہ سے مانگنے والوں کی کمی ہے، اور اللہ جل شانہ والہ جب مانتے ہیں، جب اللہ سے خوب رو رو کے مانا جائے گا۔ اس کی ایک دو مثال عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ جنگ بدر میں کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 313 صحابہ آئے اور ہزاروں دشمن وہ آ کے صف آرا ہوئے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی نیت کر کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسلح پر بیٹھ کر، چھپر بنایا گیا اور مسلح پر بیٹھ کر اللہ کے رسول نے نماز پڑھی اور سجدے میں گر کر مسلسل ساری رات رسول اللہ روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، زمین گیلی ہو گئی رسول اللہ کے آنسوؤں سے۔ صحابہ نے آ کر رسول اللہ کو، صدیق اکبر نے آ کے کندھے سے پکڑا اور کہا بس کر دے یا رسول اللہ، بہت آپ نے دعاؤں میں اصرار کیا، اللہ اب ہماری ضرور مدد کریں گے۔ اللہ کے رسول نے اتنا مانگا کہ اللہ نے آخر کار اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، اور پھر اللہ جل شانہ والہ نے فرشتوں کو مدد کے لیے اتارا اور دشمن کو اللہ نے زیر و زبر کر دیا۔ 313 کو اللہ نے مدد ان کی فرمائی اور ان کو عزت اللہ نے دی۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بہت غصے ہوں گے، اللہ غصے میں نہیں ہوتے، لیکن جب غصے ہوتے ہیں تو بہت شدید غصے میں ہوتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن اپنی تمام ناراضگی کا اظہار قیامت کے دن اللہ کریں گے، اور اتنے ناراض ہوں گے، اتنے غصے میں ہوں گے کہ کوئی اللہ کے سامنے نبی بھی کھڑا ہونے کی جرت نہیں کر سکے گا، گھبرائے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے نبی بھی، اور لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے اور ایک ایک کے پاس جا کر کہیں گے کہ اللہ سے سفارش کر دے، حساب و کتاب شروع ہو جائے اور ہمارا معاملہ شروع ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میں آج اللہ بہت غصے میں ہے، میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ آج اللہ بہت غصے میں ہے، میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ پھر ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کا جواب یہی ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا جواب یہی ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جواب یہی ہوگا۔ سب کہیں گے کہ آج اللہ شدید غصے میں ہے اور آج اللہ اپنے بندوں سے حساب لے رہا ہے، آج کوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں کر سکتا۔ آخر میں اور لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، رسول اللہ سے گزارش کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت اور محبت کی بنیاد پر کہیں گے کہ میں اب جا کے اللہ سے سفارش کرتا ہوں اور اللہ کو مناتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں پہنچیں گے اور سجدے میں گریں گے۔ روایات میں 7 دن 40 دن مسلسل رسول اللہ سجدے میں پڑے رہیں گے، اور ایک دو لفظوں سے نہیں، ایک دو جملوں سے نہیں، گھنٹے 2 گھنٹے سے نہیں، قیامت کے دن اور وہ لمبا دن، اور اس میں 7 دن یا 40 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہیں گے، جو عاجزی کی انتہائی علامت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کریں گے، حمد بیان کریں گے، اور ان کلمات سے بیان کریں گے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، حضور پاک علیہ السلام نے خود اللہ نے جو تعریف کی ہے اپنے آپ کی، اور پھر رسول اللہ نے زندگی بھر جو اللہ کی
تعریف کی، اور پھر جو صحابہ کو حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کی حمد اور تعریف کے کلمات سکھائے، اور جو صحابہ پھر اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ ایک صحابی دعا مانگ رہا تھا اور دعا کے اندر اس نے ہاتھ اٹھائے اور وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اور کن الفاظ کے اندر کر رہا ہے، رسول اللہ نے سن کے خوش ہوئے اور بلایا اور کہا بہترین تم نے اللہ کی تعریف کی، اور ان کو اپنے پاس بٹھایا۔ پھر رسول اللہ نے ان کو سونا ہدیے میں پیش کیا کہ تم نے اللہ کے رسول کی عظیم تعریف کی۔ یا من لا تراہ العیون ولا تخالط الظنون ولا يصف الواصفون ولا تغیر الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار لا تواري منه سماء سماء ولا ارض الارض ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في وعره۔ یہ دعا مانگی 3 جملے، اور اس سے پہلے وہ اللہ کی ایسی عظیم الشان تعریف انہوں نے کی۔ رسول اللہ نے بلایا، بہت خوش ہوئے اور کہا کہ تم نے اللہ کی بہترین الفاظ میں تعریف کی۔ تو میرے دوستو، بندوں نے تعریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، اور قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا میں ان الفاظ اور کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا جو کلمات اور الفاظ اللہ مجھے اس دن سکھائیں گے، الہام کریں گے، اور میں ان کلمات کو اس سے پہلے کسی جن و ملک نے سنا نہیں ہوگا، وہ کلمات تعریف کے، میں ان کلمات سے اللہ کی تعریف کروں گا اور اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا بیان کروں گا اور اللہ کو منانے کی کوشش کروں گا، اور پھر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور پھر اللہ فرمائیں گے اے محمد سر اٹھاؤ، اشفع تشفع، سل توتا، سفارش کرو قبول کی جائے گی، سوال کرو پورا کیا جائے گا، اب مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو پھر اللہ کے رسول اپنا سوال پیش کریں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے حضور میں آج اللہ ناراض ہے، یقیناً ناراض ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جو اللہ کے دی مزاج کو، شریعت کے مزاج سے آشنا ہوتے ہیں اور اللہ کے تعلق والے ہوتے ہیں، اور ان پر اللہ کھول دیتے ہیں، اللہ اپنی ناراضگی سمجھا دیتے ہیں کہ میں ناراض ہوں، اور دنیا کے بدلتے ہوئے تیور بتا دیتے ہیں کہ دنیا کو چلانے والا ناراض ہو گیا ہے، انسانوں پر خفا ہے، اس لیے اب اس کو منانے کی ضرورت ہے کہ اس کو منایا جائے، اور منانے کے لیے شکایت سے وہ نہیں مانتا کہ اس کی شکایتیں لگاؤ تو مانتا ہے، جو ناراض ہو جائے اور پھر اس کی شکایت لگائی جائے، اس کی ناراضگی بڑھتی ہے، اس کا غصہ اور بڑھتا ہے۔ ناراض کو متوجہ کرنے کے لیے منانا پڑتا ہے۔ منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی ان کی تعریف کرے اور اپنے جرائم کا اعتراف کرے اور کہے کہ اللہ میں مجرم ہوں، میں نے گناہ کیے، میرے دن میں بھی رات میں بھی سیاکار ہوں، بدماش ہوں، بدعمل ہوں، ایک چیز میرے تو قدم قدم پر اے اللہ میں نے تجھے ناراض کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ اللہ نے طریقہ دکھایا ہے کہ مجھے منانا ہو تو ایسے مناؤ، اور پیار اور محبت والے الفاظ سے اللہ کی تعریف کرو، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذا القوة المتین، یا ارحم الراحمین، یا حنان، یا منان، یا مبدیو، یا معید، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ اب یہ کلمات ہیں، ان کلمات سے اللہ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور پھر بندہ سب سے پہلے اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں گناہگار ہوں، میں مجرم ہوں، میں خطاکار ہوں، میں نے نافرمانی کی، میں نے بڑھاپے میں نے جوانی میں، دولت میں، غربت میں، دن میں، رات میں، ہر زندگی کا ایک مرحلہ میں اپنی عبادت پر بھی شرمندہ ہوں، میں اپنے سجدوں پر بھی شرمندہ ہوں، میں اپنی اطاعت پر بھی شرمندہ ہوں، میں اپنے ذکر اور تلاوت پر بھی شرمندہ ہوں، ساری زندگی میری نافرمانی اور معصیت سے بھری ہوئی زندگی ہے، اور یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے، اور پھر اللہ کی طرف رحمت متوجہ ہو کے فرماتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اب مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو پھر اللہ جب مان جاتے ہیں، غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تب مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں مانگو، اب کیا مانگتے ہو، اب اللہ سے جو مانگے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعریف کے کلمات جب ایک صحابی سے سنے، فرمایا کہ یہ وہ کلمات ہیں اذا سئل به آتا واذا دعی به اجاب، جب ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے اللہ ضرور پکار کو سنتے ہیں، اور جب ان کلمات کو کہہ لینے کے بعد اللہ سے مانگا جائے اللہ ضرور سوال پورا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، بس میں انہی باتوں پہ اختتام کرتا ہوں۔ دیکھ لیں
اللہ ہم سے بھی ناراض ہے، ہماری اولادوں سے بھی ناراض ہے، ہمارے گھروں کی خواتین سے بھی ناراض ہے، دنیا کے انسانوں کی نافرمانی پہ ناراض ہے، اور اس کو اللہ کی شکایت کرنے سے اور بغاوت کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا، مزید لعنت برسے گی، مزید عذاب آئیں گے اور مزید تکلیفوں میں مبتلا ہوں گے۔ اس وقت اللہ شکایت کے کو برداشت نہیں کرتے کہ ہم اللہ کی شکایت کر لیں، اس لیے اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اور منانے کے لیے ہے قرآن کی تلاوت، ذکر کی کثرت، استغفار کثرت سے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر کثرت سے استغفار، بہت زیادہ توبہ کی جائے، بہت زیادہ استغفار پڑھا جائے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور اپنا مال اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ مخلوق کے اوپر رحم کیا جائے۔ علماء نے فرمایا ہے، ایک گر یہ سکھایا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر شفیق بن جاؤ، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنے لگ جاؤ، اللہ کی مخلوق سے ہمدردی کرنے لگ جاؤ۔ مخلوق اللہ پاک کو اپنی مخلوق بہت محبوب ہے، اللہ کو منانے کا طریقہ ایک یہ ہے، مخلوق کے ساتھ پیار کرنے لگ جاؤ، اللہ کے بندوں سے شفقت کرنے لگ جاؤ، اللہ کے بندوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو سیراب کر دو، کھلاؤ سیر کر دو، بھوکوں کو پانی پلا دو، اور پانی پلا دو پیاسوں کو، ننگوں کو کپڑے پہنا دو، محتاجوں کی دعائیں لے لو، اللہ کی رحمت فوراً متوجہ ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، ہم جانی و اعتبار سے بھی اللہ نے موقع دیا ہے، یہ موقع، یہ چانس، پتہ نہیں پھر یہ لمحہ جو گزر جاتا ہے وہ دوبارہ مڑ کے پھر نہیں آتا، اور ہم اور آپ یہ قیمتی لمحات ضائع نہ کریں، اپنے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی، اور عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دین کی احیاء اور اشاعت کے لیے، دنیا کے امن اور سکون کے لیے، مسلمانوں کی خوشیوں کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، عزتوں کی بحالی کے لیے، یہی موقع ہے جو اللہ نے اور آپ کو دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور زیادہ سے زیادہ مانگے، اور آنے دے والے دنوں میں یہ مغفرت کا مہینہ ہے بھی مغفرت کا، پہلے رحمت کا تھا، اب مغفرت کا ہے۔ اللہ مغفرت کا جب بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت تقسیم کریں گے، اللہ مغفرت بانٹتے ہیں، گناہوں کی معافی چاہنے والوں کو معاف کرتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہم اور آپ اب بھی اور آئندہ بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی زیادہ سے زیادہ مغفرت اللہ سے مانگے، اور منانے والے اعمال اور راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز جب اللہ راضی ہو جائیں گے اور اللہ مان جائیں گے، جب ہم اپنے گناہوں کو پر اعتراف کر کے معافی مانگیں گے، اور اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، قرآن کی تلاوت، ذکر کے ذریعے سے اللہ کو بہت کثرت سے یاد کریں گے، انشاءاللہ پوری انسانیت اور تمام مسلمانوں کے مسائل کو اللہ حل کر دیں گے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اللہ کا ارادہ کر لینا ہے، تمام مشکلات کو اللہ ہٹا دیں گے، اور تمام پریشانیوں کو اللہ دور فرما دیں گے۔ اللہ جل شانہ منوالہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی، اس مبارک مہینے میں جو رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے اظہار محبت کا مہینہ ہے، اور ہم اور آپ یہ اعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ جل شانہ منوالہ ہم اور آپ کے اندر ایک قوت بھر دیں گے جس کی وجہ سے ہم آئندہ بھی دین پر چل سکیں گے، اور اللہ اسلام کی بہاریں ہمیں اور ہمارے آپ کے اولادوں کو اللہ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ جل شانہ منوالہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی، امت کے فرد کو صحیح رخ پہ آنے کی، توبے کی، اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنے کی، اور اعمال کی کثرت کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو نصیب فرمائے۔